اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم اپنے یوٹیوب چینل پیر ہادی سرکار پر اپنے قبلہ مرشد گرامی، قبلہ والد گرامی حضور ریاض الملت مفسر اعظم محدث اٹک قبلہ پیر مفتی ابو النصر محمد ریاض الدین صاحب قادری چشتی نقشبندی سہروردی قدس سرہ العزیز کا ترجمہ ریاض الایمان، تلاوت کلام الرحمن کے ساتھ ترجمہ ریاض الایمان ریکارڈ کر کے اپنے چینل پر ایک ساتھ کی صورت میں اپلوڈ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، گزشتہ قسط میں ہم نے سورہ بنی اسرائیل تلاوت اور ترجمے کے ساتھ ریکارڈ کر کے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اس چینل پر حمد، نعت شریف، معروف علمی و روحانی شخصیات کا ذکر خیر اور مختلف عنوانات کی معلومات ریکارڈ کر کے اس پر اپلوڈ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر۔ آج ہم آپ کی سماعتوں کی نظر اپنی حرمین شریفین کی پہلی حاضری پر لکھی ہوئی تحریر آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں، تاکہ آپ اپنے اپنے مقامات پر بیٹھ کر ذہنی طور پر اور تصورات اور تخیلات کی دنیا میں اور روحانی طور پر ہمارے ساتھ حرمین شریفین کی یعنی حاضری کا تصور لے کر اس میں گم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ کئی سال پہلے ہماری یہ تحریر ماہنامہ ریاض العلم میں شائع ہو چکی ہے۔ عنوان ہے حرمین شریفین میں چند روز۔ حرمین شریفین میں چند روز، تو وہیں سے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان اور حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم سے فقیر 8 رمضان المبارک 1418 ہجری بروز اتوار رات 9 بجے اہل سنت و جماعت کے مرکزی دارالعلوم جامعہ غوثیہ معینیہ رضویہ ریاض الاسلام فیض آباد شریف محمد نگر اٹک سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر کے قبلہ والد ماجد سیدی و مرشدی مفسر قرآن ریاض الملت قبلہ شیخ الحدیث پیر مفتی ابو النصر محمد ریاض الدین صاحب مد ظلہ العالی اور محترمہ والدہ ماجدہ
صاحبہ مدذلہا کی مبارک دعاؤں کے سایہ میں عازم سفر ہوا۔ ایئرپورٹ تک برادر مکرم مولانا محمد اعجاز رضوی، حضرت صاحبزادہ پیر ابو الحسن واحد رضوی صاحب اور برادر عزیز صاحبزادہ قاری محمد عثمان خان واجد صاحب، محترم سید غلام صاحب، عزیزم شوکت زمان صاحب محلہ مہرپورہ غربی اور جناب محمد ناصر صاحب محلہ عیدگاہ اٹک رخصت کرنے گئے۔ ہم 11 بجے شب ایئرپورٹ پہنچے۔ اس سفر عظیم میں میرے شریک سفر جناب صوفی محمد دلاور صاحب، جناب اشتیاق احمد صاحب اور محترم حاجی وحید احمد صاحب، اب چونکہ انہوں نے حج بھی کیا ہوا ہے، محترم حاجی وحید احمد صاحب بھی اسی اثناء میں وہاں پہنچ گئے۔ وحید احمد صاحب کو رخصت کرنے کے لیے ان کے اہل خانہ اور ان کے فرزند وقار احمد صاحب بھی ہمراہ تھے۔ 11:15 بجے کے قریب ہم ایئرپورٹ کے اندر داخل ہو گئے اور ٹھیک 12 بجے ہمارا جہاز کراچی کے لیے اڑا۔ جب ہم کراچی پہنچے تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ کراچی پہنچ کر وحید صاحب اور اس فقیر کا قیام PIA کے ہوٹل میں تھا، جبکہ اشتیاق احمد صاحب اور محمد دلاور صاحب وہاں مقیم اپنے اعزہ کے پاس چلے گئے۔ دن صبح 9 بجے ہم ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ اس دوران میں گھر اٹک فون پر رابطہ کیا، چنانچہ والدہ صاحبہ اور برادرم صاحبزادہ محمد عثمان خان صاحب سے بات ہوئی اور انہیں اپنے اب تک کے خوشگوار سفر سے آگاہ کیا۔ بعد ازاں ہم نے احرام باندھا اور وہیں 2 رکعت نماز نفل برائے عمرہ ادا کیے اور تقریباً 11:30 بجے جدہ کے لیے جہاز میں سوار ہو گئے۔ جہاز کا عملہ اور تمام مسافر حاجی صاحب کہہ کر پکار رہے تھے۔ یہ تخاطب ہمارے لیے کتنا فرحت افزا تھا، بیان نہیں ہو سکتا۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی نہریں رواں تھیں اور میں جناب کوثر کا یہ مطلع الاپ رہا تھا۔ یہ بھی ترنم سے 2 شعر ہیں، سماعت فرمائیں۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ ٹھیک 12 بجے ہمارا جہاز جدہ کے لیے اڑا۔ کعبۃ اللہ کے دیدار کے لیے بے قراری کا یہ عالم تھا کہ مسلسل سفر اور رات کو نیند نہ کرنے کے باوجود بھی نیند آنکھوں سے دور رہی۔ بس یہی فکر دامن گیر تھی کہ کب ہمارا جہاز جدہ ایئرپورٹ پر پہنچے گا۔ ہمارے ایک محترم حاجی صاحب ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی چیز بھی جب بھی پہنچے وہ ہمیں واٹس اپ کرتے رہتے ہیں، تو اب بھی وہ کر رہے ہیں، جس سے آواز تھوڑی ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو سلامت رکھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بس یہی ٹھیک 12 بجے ہمارا جہاز جدہ کے لیے اڑا۔ کعبۃ اللہ کے دیدار کے لیے بے قراری کا یہ عالم تھا کہ مسلسل سفر
اور رات کو نیند نہ کرنے کے باوجود بھی نیند آنکھوں سے دور رہی۔ بس یہی فکر دامن گیر تھی کہ کب ہمارا جہاز جدہ ایئرپورٹ پر پہنچے گا کہ ہم عازم مکۃ المکرمہ ہوں گے۔ چنانچہ عرب شریف کے وقت کے مطابق 3:30 بجے ہم جدہ پہنچے۔ ایئرپورٹ پر کاغذات کی جانچ پڑتال کے بعد بذریعہ کار 6:15 بجے ہم مکہ شریف پہنچ گئے۔ گاڑی سے اترے تو کعبۃ اللہ شریف میں اذان شروع ہو گئی۔ ہم نے وہیں سڑک پر ہی روزہ افطار کیا۔ اس وقت دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی اور میں اپنے آپ سے دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ اے محمد اکرام، تو کس منہ سے کعبہ شریف جا رہا ہے؟ افطار کے بعد وہیں نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہوئے تو میں سوچنے لگا کہ کبھی تو لوگوں کو بتاتے تھے کہ بندہ مسجد حرام میں نماز پڑھے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ آج ہم خود اس سعادت سے مشرف ہو رہے تھے، الحمدللہ۔ نماز کے بعد ساتھیوں سمیت عمرہ شریف کی تیاری شروع کی۔ حرم پاک میں باب السلام سے داخل ہونا تھا، لیکن ناواقفی اور رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے باب ملک عبدالعزیز سے داخل ہوئے۔ زبان پر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کا ورد تھا، اور سرکار مدینہ کا یہ فرمان بھی سامنے تھا کہ کعبۃ اللہ پر بندے کی جب پہلی نگاہ پڑتی ہے تو اس کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور آنکھ جھپکائے بغیر جو دعا کی جائے اللہ پاک اپنی کرم نوازی سے اسے قبول فرما لیتے ہیں۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ کعبۃ اللہ کو بالکل قریب سے جا کر دیکھنا ہے، چنانچہ ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے بہت کرم فرمایا۔ دل کھول کر دعا کی۔ تقریباً ساری گزارشات ختم ہو چکی تھیں تو تب آنکھ جھپکی۔ اس کے بعد طواف کعبۃ اللہ کی سعادت حاصل کی، رکن یمانی اور حجر اسود کو بوسے دیے۔ جب حجر اسود کو بوسہ دیا تو ایک عجیب ہی سکون ملا۔ بعد ازاں مقام ملتزم کو چوما اور خوب دعائیں کیں۔ یہاں سے فارغ ہو کر مقام ابراہیم کا دیدار نصیب ہوا۔ میں اس جگہ نفل پڑھنے کی فکر میں تھا، لیکن وہاں ڈیوٹی پر مامور کھڑے شرطے لوگوں کے ساتھ بڑی بد اخلاقی سے پیش آ رہے تھے۔ میں نے انہیں اخلاقیات کے حوالے سے سرکار کا یہ فرمان سنایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم اخلاقا۔ تو ایک صاحب نے مجھے مخاطب کر کے کہا، تعال ہنا یا شیخ صلی رکعتین، شیخ آپ ادھر آ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں۔ میں نے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور خوب دعائیں کیں۔ اس اثناء میں لوگوں کے ہجوم کے باعث میرے ساتھی مجھ سے جدا ہو گئے اور میں آب زمزم پینا چاہ رہا تھا۔ مقام ابراہیم سے پیچھے ہٹ کر ادھر ادھر دیکھا کہ پتہ چل جائے کہ بئر زمزم کہاں ہے۔ اچانک میری نگاہ ایک بورڈ پر پڑی جس پر لکھا ہوا تھا بئر زمزم۔ میں اس طرف چلا گیا۔ پانی پینے کی جگہ نیچے تھی۔ میں تہ خانے میں چلا گیا، وہاں جا کر خوب سیر ہو کر آب زمزم پیا۔ یہ جنوری 1998 میں ہماری حاضری ہوئی تھی، تو اس وقت وہاں نیچے جناب پوری جگہ یہ پہلی حاضری کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو میں اس طرف چلا گیا، پانی پینے کی جگہ نیچے تھی۔ میں تہخانہ میں چلا گیا، وہاں جا کر خوب سیر ہو کر آب زمزم پیا۔ کنویں کے ساتھ نوافل پڑھنے کی جگہ بنی ہوئی تھی، بالکل جہاں بور تھا نا جی، تو بالکل وہاں ساتھ جگہ تھی۔ وہاں 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھے اور دعا کر کے اوپر آ گیا۔ اب صفا مروہ کی تلاش تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے صفا کے بورڈ اور تیر کے نشان پر نظر پڑی۔ میں نے جان لیا کہ صفا مروہ ادھر ہیں۔ تھوڑی دیر میں صفا پر پہنچ گیا، دعا کر کے سعی شروع کر دی۔ کسی کی زبان پر اللہ اکبر،
کسی کی زبان پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کوئی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ پوری آیہ کریمہ کا ورد کر رہا ہے، کوئی دعائیں پڑھ رہا ہے، الغرض ہر کوئی ذکر و اذکار میں مشغول ہے، سائی ختم کرنے کے بعد مروہ پر دعا کر رہا تھا تو ساتھی بھی آ گئے۔ دعا سے فارغ ہو کر حرم شریف آئے اور 2 رکعت نفل شکرانہ ادا کیے اور سیدھے حجام کے پاس آ گئے، سر منڈوایا اور احرام کھول دیا۔ پھر کھانے کا دور چلا، ساتھیوں نے کمرے کا بندوبست کیا ہوا تھا، اپنا سامان لے کر کمرے میں چلے گئے اور آرام کیا۔ صبح کی نماز پڑھ کر دوبارہ عمرہ شریف کے لیے پروگرام بنایا۔ 7 بجے مسجد تنعیم یعنی مسجد عائشہ پہنچ کر غسل کر کے احرام باندھا اور 2 رکعت نماز نفل برائے عمرہ ادا کی۔ بعد ازیں تلبیہ پڑھتے ہوئے ایک گروپ کی صورت میں بذریعہ گاڑی بیت اللہ شریف کو روانہ ہوئے۔ تقریباً 9 بجے بیت اللہ شریف حاضری ہوئی، دیدار کیا، دعائیں مانگیں اور طواف شروع کر دیا۔ طواف سے فارغ ہو کر مقام ملتزم اور مقام ابراہیم پر حاضری ہوئی، 2 رکعت نماز نفل ادا کی، اس کے بعد بیر زمزم پر گئے، وضو کیا اور وہاں بھی 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ پھر صفا پر جا کر سائی شروع کر دی، سائی سے فارغ ہو کر مسجد میں 2 رکعت نفل شکرانہ ادا کیے۔ تقریباً 11 بجے فارغ ہو کر بال مڑوائے اور اپنے کمرے میں جا کر احرام کھول دیا اور کچھ دیر آرام کیا۔ نماز پڑھ کر پھر عمرہ شریف کی ادائیگی کا پروگرام بنا۔ تقریباً 3 بجے مسجد تنعیم کے لیے چلا۔ مسجد تنعیم پہنچ کر نماز عصر ادا کی اور احرام باندھا، 2 رکعت نماز نفل برائے عمرہ ادا کر کے عازم بیت اللہ شریف ہوا۔ یہ عمرہ چونکہ میں نے انفرادی طور پر حاضری دی۔ تقریباً 5:30 بجے بیت اللہ شریف حاضری ہوئی، کعبۃ اللہ کی زیارت سے مشرف ہو کر دعائیں کیں، پھر طواف بیت اللہ شروع کیا۔ بعد ازاں جملہ ارکان پورے کیے اور فارغ ہو کر جب رہائش گاہ پر پہنچا تو نماز عشاء کا وقت ہو چکا تھا۔ نماز عشاء پھر چونکہ وقت تھا اور وہاں جا کر چونکہ ضروری کچھ کام تھا تو وہاں سے وہ چیز لی، اپنی ایک وظائف کی کتاب تھی۔ پھر نماز عشاء کی ادائیگی کے لیے حرم پاک آئے اور پھر سبحان اللہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد کھانا کھایا اور کھانے سے فارغ ہو کر مدینہ شریف جانے کا پروگرام بنایا۔ تقریباً 12 بجے اپنے ساتھیوں وحید احمد صاحب، اشتیاق احمد صاحب، دلاور صاحب، معراج محمد صاحب، محمد ریاض صاحب اور جبران میمن صاحب کراچی، یہ 3 ساتھیوں کے علاوہ جو ساتھی تھے ان سے ملاقات ہماری وہیں حرم پاک میں ہوئی اور بڑے ماشاءاللہ جہاندیدہ نوجوان تھے۔ تو اپنے ساتھیوں سمیت حرم شریف کے سامنے سے بس پر سوار ہوئے۔ بس اڈے سے 1 بجے مدینہ شریف کو روانہ ہوئی اور صبح 7 بجے مسجد نبوی شریف کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ہم بس سے اترے، جو ہی مسجد نبوی کے میناروں کا دیدار ہوا تو زبان پر جاری ہو گیا۔ یہ رات کو سارا سفر جاری تھا، جہاں سحری کا وقت ہوا ایک ہوٹل پر، وہاں پر ہمیں روزہ رکھنے کی سعادت نصیب ہوئی اور پھر راستے پہ نماز فجر بھی ادا کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ تو جو ہی مسجد نبوی کے میناروں کا دیدار ہوا تو زبان پر جاری ہو گیا، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے،
دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ کہاں میں کمینہ اور کہاں پیارا پیارا اور میٹھا میٹھا مدینہ۔ جہاں ہم بس سے اترے وہ جگہ شمال بنتی تھی۔ مسجد کے سین سے گزرتے ہوئے جنوب کی جانب آ رہے تھے۔ دل بے قرار ہو رہا تھا کہ کب بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، ہم گناہگاروں کے شفیع، احمد مختار، حبیب پروردگار، شب اسرا کے دولہ کے پیارے سبز روزے کا دیدار ہوگا، جہاں سرکار کے روضہ مبارک اور مسجد نبوی کو بالتفصیل دیکھنے کی خواہش انگڑائی لے رہی تھی۔ وہیں یہ تمنا بھی تھی کہ مدینے دی گلیاں تے بازار ویکھاں، مدینے دی گلیاں تے بازار ویکھاں۔ تھوڑی دیر میں ہم مدینہ شریف کے بازار میں داخل ہو گئے۔ ایک ہوٹل پر گئے، وہاں کمرہ لیا اور غسل کر کے کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے خوشبو لگا کر مکمل تیاری کر کے ساتھیوں کو کہا چلو مدینے والے آقا کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ گلے میں غلامی کے پٹے ڈالے ہوئے مؤدبانہ آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنی قسمت پہ نازاں ہیں کہ سرکار نے ہمیں اپنا مہمان بنا لیا ہے۔ کیونکہ پنجابی کلام ایک شعر، ہندائے کرم، اس تحریر میں جو چیز شامل ہے میں وہی پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ہندائے کرم خوش بختاں تے سلطان مدینے والے دا، ہندائے کرم خوش بختاں تے سلطان مدینے والے دا، کوئی قسمت والا بندا اے مہمان مدینے والے دا۔ مسجد نبوی شریف میں جنوب کی جانب سے، یعنی جس طرف جنت البقیع ہے اس طرف سے داخل ہوئے۔ سرکار کے سبز گنبد پر پہلی نظر پڑی تو قبلہ والد ماجد مفسر اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی نعت شریف، ہو نگاہ کرم اے شفیع امم، میں تمہاری نگاہوں کا محتاج ہوں، لبوں پر سجا لی اور سرکار کے روضے مبارک کے سامنے والے دروازے سے داخل ہوئے۔ سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، عجیب ہی سرور آ رہا تھا۔ پھر سرکار کے فرما بردار صحابہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ قبلہ والد ماجد مد ظلہ کی نعت و رحمت اللہ علیہ، چونکہ 1998 میں قبلہ حضرت صاحب قبلہ والد گرامی حیات تھے، تو آپ کا کلام عجب خوش نما ہے دیار مدینہ، عجب خوش نما ہے دیار مدینہ، جہاں ہیں مکیں تاجدار مدینہ۔ اور برادرم حضرت صاحبزادہ پیر ابو الحسن واحد رضوی صاحب کی نعت، سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا، سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا پیش کی۔ پھر کرم اتنا سرے محفل میری سرکار ہو جائے، اور قصیدہ بردہ شریف سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا۔ قصیدہ بردہ شریف کے بعد صلاۃ و سلام یعنی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پیش کیا، اور وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کے مظہر کی بارگاہ میں دعا کی، اور تمام احباب کا سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اس اثناء میں
الحاج محمد یونس صاحب اٹک، یہ جہاں اب محترم و مکرم جناب ڈاکٹر ملک عبادت حسین صاحب کا ہاسپٹل ہے، وہ اس سے دوسری گلی میں ان کے بچے اب ماشاءاللہ رہتے ہیں۔ تو الحاج محمد یونس صاحب بہت ہی ہمارے قبلہ حضرت صاحب اور قبلہ عم گرامی حضرت صاحبزادہ پیر قاری غلام محمد خان صاحب سے بہت محبت کرتے تھے، تو اس وجہ سے فقیر کے ساتھ بھی بہت پیار کرتے تھے۔ تو اس اثناء میں الحاج محمد یونس صاحب اٹک والے مل گئے۔ وہ مسجد نبوی شریف میں اعتکاف کی برکتیں حاصل کر رہے تھے، چنانچہ انہوں نے وہاں میری رہنمائی کرتے ہوئے ریاض الجنہ، ستون عائشہ، ستون توبہ، سرکار کے محراب اور سرکار کی ممبر والی جگہ کی نشاندہی کی۔ ہماری چونکہ پہلی حاضری تھی، الغرض پوری مسجد شریف کا بے تفصیل دیدار کیا۔ سبحان اللہ۔ نماز ظہر کے وقت قسمت کا ستارہ چمکا کہ پہلی نماز ہی ریاض الجنہ میں ادا کرنے کا موقع مل گیا۔ مزید برآں 2 رکعت نماز نفل سرکار کی محراب میں، 2 رکعت نفل حضرت عائشہ کے ستون کے پاس، 2 رکعت نماز نفل ستون توبہ کے پاس ادا کیے۔ بعد ازاں دربار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دوبارہ ہدیہ سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ ہدیہ سلام پیش کرنے کے بعد مسجد نبوی شریف میں بیٹھ گیا۔ وہاں مختلف علماء کرام سے ملاقاتیں ہوئیں۔ پہلی ملاقات حضرت علامہ محمد عبد الرحمن قادری صاحب سے ہوئی۔ ان کا تعلق لاڑکانہ سندھ سے تھا۔ اسی دوران میں میری نظر شیخ الحدیث علامہ محمد فیض احمد اویسی صاحب بھاولپور والوں پر پڑی۔ ان کے پاس چلا گیا۔ مجھ سے پہلے 4-5 آدمی بیٹھے تھے، میں بھی ان میں شامل ہو گیا۔ جب ان لوگوں سے فارغ ہوئے تو فقیر کی طرف متوجہ ہوئے۔ جی مولانا صاحب، کیا حال ہے؟ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ میں نے بتایا پاکستان اٹک سے، اور قبلہ والد گرامی مد ظلہ کا حوالہ دیا۔ حضرت نے اظہار مسرت فرماتے ہوئے آپ کی خیریت دریافت کی اور فرمایا کہ واپسی پر میری طرف سے سلام عرض کیجئے گا۔ قبلہ والد گرامی مد ظلہ کی تفسیر کی بات چلی تو کہنے لگے کہ میں شعبان کے آخری دنوں میں لاہور گیا تو میرے ایک عزیز نے مجھے قبلہ مفتی صاحب کی تفسیر ریاض القرآن دکھائی۔ میں نے 2-3 مقامات کا مطالعہ کیا اور خوب حظ اٹھایا۔ انشاءاللہ تفسیر شریف قبول عام حاصل کرے گی۔ سبحان اللہ۔ علاوہ ازیں پیر عبدالحی قادری آف بھرچونڈی شریف سندھ اور مولانا محمد عبدالعزیز نوری سے بھی وہیں ملاقات ہوئی۔ ان سے اجازت لے کر تھوڑا آگے چلا تو ایک طرف سے آواز آئی، جناب قاری صاحب۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو حاجی محمد اقبال صاحب اٹک والے تھے۔ ان سے سلام دعا ہوئی۔ پھر نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی، سلام پیش کیا۔ اس وقت افطار کا وقت قریب تھا۔ میں اپنی رہائش گاہ پر کچھ دیر کے لیے جا کر دوبارہ مسجد نبوی میں آ گیا۔ مدینہ شریف کے لوگوں کا عموماً یہ طریقہ ہے کہ وہ زائرین کی بڑی محبت کے ساتھ خاطر و مدارت کرتے ہیں۔ چنانچہ جب افطار کا وقت قریب آ گیا تو ایک بھائی مجھے پکڑ کر اپنے ہاں یہ کہتے ہوئے لے گئے کہ آج روزہ ہمارے پاس افطار کریں۔ پہلے دن مسجد نبوی میں روزے کی افطار کی سعادت نصیب ہو رہی تھی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ عجب اتفاق تھا، میرے پاس 5 بندے بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کہاں سے تشریف لائے؟ تو انہوں نے بتایا ہندوستان، پاکستان، انڈونیشیا، فلسطین، بنگلہ دیش۔ میں نے کہا عجب اتفاق ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے کوئی پروانہ کدھر سے اٹھا ہے اور کوئی کدھر سے۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد کمرے میں آ کر ساتھیوں کے ساتھ کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی، سلام پیش کیا۔ میں سلام پڑھ رہا تھا اور بھی بہت سارے
ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے۔ فارغ ہو کر باہر آیا تو ایک صاحب جناب ظہیر احمد صاحب یہ سرگودا سے تعلق رکھتے تھے سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا تھوڑی دیر پہلے جو آپ نعت شریف پڑھ رہے تھے وہ لکھ دیں۔ میں نے قبلہ والد صاحب کی نعت نگاہ کرم اے شفیع امم ان کو لکھ دی اور ان سے اجازت لے کر دوبارہ مسجد نبوی شریف میں داخل ہوا۔ ریاض الجنہ کے تمام ستونوں کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل ادا کیے، پھر نماز کا ٹائم ہو گیا۔ نماز اویسی صاحب کی ابتدا میں جا کر پڑھی۔ نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ اس اثناء میں 3 آدمی ان کے پاس تشریف لائے۔ ان میں سے ایک کو میں نے پہچان لیا۔ اپنی تسلی کے لیے میں نے ان سے پوچھا آپ علامہ عبدالتواب صدیقی تو نہیں ہیں؟ تو فرمانے لگے جی میں عبدالتواب ہوں، آپ کون؟ میں نے بتایا قبلہ مفتی صاحب اٹک والوں کا لڑکا ہوں۔ دوسرے احباب کا اویسی صاحب نے تعارف کروا دیا کہ یہ ہیں سید عابد حسین قادری نوری، میری بھی آج صبح ہی ان سے پہلی ملاقات ہوئی ہے۔ تیسرے مولانا نسیم احمد صدیقی قادری نوری کراچی والے تھے۔ کچھ دیر کے بعد مجلس برخاست ہو گئی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ میں وہاں سے سیدھا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سلام پیش کیا۔ 1:45 بجے زائرین کو کہا گیا کہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ میں مقام جبریل سے اٹھ کر سرکار کی جالی مبارک کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ جب رات کا 1 بجا تو صلاۃ اللیل کی تیاری ہوئی۔ سب لوگ صلاۃ اللیل کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تمام پولیس والے بھی روضہ مبارک کی طرف سے ہٹ کر صف میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک شرطا میرے ساتھ کھڑا تھا، میں بھی بغیر نیت کیے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ باقی لوگ جب رکوع میں گئے تو میں وہاں سے پیچھے ہو کر سرکار کی جالی مبارک کو چوم لیا۔ پولیس والے نے نماز توڑ دی۔ مجھے کہنے لگا ارے پاکستانی بھائی یہ تو نے کیا بدعت کیا ہے، یہ حرام ہے۔ اردو جانتا تھا۔ میں نے کہا سب سے بڑا شرک تو نے کیا ہے کہ نماز چھوڑ کر میری طرف آ گیا ہے۔ کہنے لگا میری تو ڈیوٹی ہے اس لیے میں نے نماز توڑ دی ہے۔ میں نے کہا بھائی بات ختم کرو، اب تو میں نے سرکار کریم کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالی مبارک کو بوسہ دے لیا ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ عشق کا معاملہ ہے، میں اپنے آپ پر ضبط نہیں کر سکتا۔ میری بات سن کر وہ پھر نماز میں شامل ہو گیا۔ میں نے باہر نکل کر شکرانے کے نفل ادا کیے اور سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر آرام کیا، بعد ازاں سحری کر کے پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضری لگوائی، سلام پیش کیا، پھر نماز صبح کے بعد واپسی ہوئی۔ آج جمعۃ المبارک تھا۔ 12 بجے اٹھ کر غسل کیا، کپڑے تبدیل کیے اور نماز جمعہ ادا کی۔ نماز ادا کر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضری لگائی۔ وہاں سے سیدھا جنت البقیع میں حاضر ہوا۔ وہاں پہنچ کر دعا کی، فارغ ہو کر اپنی رہائش گاہ پر آ گیا۔ پھر نماز عصر ادا کی اور سرکار کی بارگاہ میں حاضری لگوائی۔ پھر افطاری کا وقت ہو گیا۔ افطاری کر کے نماز ادا کر کے حاجی محمد یونس صاحب، حاجی محمد اقبال صاحب اور اٹک کے احباب جن کے نام معلوم نہیں سے ملاقات ہوئی۔ تھوڑا آگے آیا تو ایک صاحب رو رو کر نعت شریف پڑھ رہے تھے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ میں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا۔ جب نعت شریف ختم ہوئی تو ان کا تعارف ہوا۔ وہ انڈیا سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنا نام سفیر احمد چشتی بتایا۔ انہوں نے دوران گفتگو بتایا کہ آج ہم سرکار کی والدہ ماجدہ کی قبر مبارک پر حاضری کے لیے گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ شارع ہجرہ سے 25 کلومیٹر آگے ایک گاؤں جس کا نام ابواہ ہے، وہاں سرکار کی والدہ ماجدہ کی قبر مبارک پہاڑی پر واقع ہے۔ ان سے فارغ ہو کر عشاء کی نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر مولانا ابو الرضا محمد عبدالعزیز صاحب نوری سے ملاقات ہوئی۔ کافی دیر ان کے پاس محفل رہی۔ تقریباً رات 11:30 بجے سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی، سلام نیاز پیش کیا، نیز حضرات شیخین کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر کے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔
4 बजे उठकर सैरी की और फिर प्रोग्राम ये बना कि आज ज़ियारत के लिए जाना है। सुबह नमाज पढ़कर चल पड़े। वहीद अहमद साहब, दिलावर ख़ान साहब, इश्तियाक अहमद साहब साथ थे। सबसे पहले हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रदियल्लाहु अन्हु और उहद के शुहदा के दरबारों की हाज़िरी, फिर मकाम खंदक पर हाज़िरी हुई। वहाँ मस्जिद फ़तह, मस्जिद बिलाल, मस्जिद हज़रत अली, मस्जिद हज़रत उमर वग़ैरह में 2-2 रकत नमाज नफल अदा किए, यानी 7 मसाजिद। अब तो वहाँ पर मसाजिद शरीफ मौजूद हैं, खैर ये फिर कभी इंशाल्लाह। फिर मस्जिद क़िबलतैन का दीदार हुआ, वहाँ 2 रकत नमाज नफल अदा किए। उसके बाद मस्जिद कुबा में हाज़िरी हुई, वहाँ 2 रकत नमाज नफल पढ़ने का शरफ हासिल हुआ। वहाँ से फारिग होकर सीधे जन्नतुल बकी में हाज़िरी दी, फातिहा पढ़ी, बाद अज़ां रहायशगाह पर आ गया और थकावट के बायस कुछ देर आराम किया। तकरीबन 12 बजे उठकर गुस्ल किया, कपड़े पहनकर सरकार की बारगाह में हाज़िरी दी, सलाम महब्बत पेश किया, फिर सरकार के वज़ीरों की बारगाह में हाज़िरी दी। बाहर निकल कर सरकार की बारगाह में दोबारा सलाम पेश किया, यानी मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। सलाम से सैरी होती ही नहीं थी, बस ज़ुबान गुनगुनाती ही रहती। नमाज असर का वक्त हो गया, नमाज असर अदा की, फिर थोड़ी देर के लिए कमरा में गया। रास्ता में जनाब मोहम्मद शाकिर साहब नूरी मुंबई वालों से मुलाकात हुई। उनसे आला हज़रत की इल्मी और दीनी खिदमात और इंडिया के हालात के मुतल्लिक बातचीत होती रही। उनसे फारिग होकर कमरा में जाकर वुज़ू किया, थोड़ी देर तिलावत की, फिर साथियों के हमरा मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ चल पड़े। जब मस्जिद नबवी शरीफ के करीब पहुँचे तो छोटे छोटे बच्चे लोगों को पकड़ पकड़ कर कह रहे थे कि आज रोज़ा हमारे पास इफ्तार करें। यानी मस्जिद नबवी शरीफ में मदीना शरीफ के बासियों ने अपनी बिसात के मुताबिक दस्तरखान लगा रखे थे और उनके बच्चे लोगों को बड़े प्यार से अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे थे। रोज़ा इफ्तार किया, नमाज अदा की और सरकार की बारगाह में हाज़िरी दी। हाज़िरी के दौरान जब मैं सलाम पढ़ रहा था तो मेरे साथ एक काफ़िला भी शामिल हो गया और खूब मोहब्बत से सलाम पढ़ने लगा। मुझे इस काफ़िले की ये अदा बहुत खुशगवार महसूस हुई और मेरा ज़ौक़ 2 चंद हो गया। इस काफ़िले का ताल्लुक सरगोदा पाकिस्तान से था। आज फिर हाजी मोहम्मद यूनुस साहब, हाजी निज़ामुद्दीन साहब, हाजी मोहम्मद इकबाल साहब और उनके अहबाब से मस्जिद नबवी ही में मुलाकात हुई। हाजी निज़ामुद्दीन साहब ये मोहल्ला ईदगाह में रहते थे, अब उनका इंतकाल हो गया। ये इनकी हज़रत क़िबला पीर बादशाह साहब से इरादतमंदी थी। मुझे ये तो कंफर्म नहीं कि ये उनके बाकायदा बैत थे या नहीं। बहरहाल ये बहुत ही ज़्यादा अकीदत रखते थे। अभी उनके बेटे, उनका नाम इस वक्त मुझे भूला हुआ है, वो वहाँ माशाल्लाह खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। हाजी मोहम्मद इकबाल साहब जो हैं तो ये इस वक्त भी हयात हैं, हमारे क़िबला हज़रत साहब के पुराने मुहिब्बीन में से हैं और मुझसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इनके बेटे हैं, एक हाजी जाहिद इकबाल साहब और दूसरे हाजी शाहिद इकबाल साहब। इस वक्त ये पीपल कॉलोनी में रहते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात सलामत रखे। तो इनसे मुलाकात हुई। अल्लामा ओवैसी साहब मद्दज़िल्लहु की ज़ियारत का भी दोबारा मौका मुयस्सर आ गया। उन्हीं की इक्तदा में नमाज पढ़ी। ये किबला नमाज वहाँ खुद पढ़ाया करते थे। पाकिस्तान की अजीम इल्मी रूहानी शख्सियत हो गुज़रे हैं। भावलपुर माशाल्लाह इनका अब मज़ार मुबारक है और दारुल उलूम है। तो ये जब इनसे मुलाकात होती तो ये फिर फरमाते कि नमाज हम यहाँ चूँकि इमामत करते हैं, जमात खुद कराते हैं, तो लिहाजा आपने यहाँ से उठना नहीं है। तो फिर वहाँ पर हम उनकी और कुछ देर के लिए उनके पास बैठ गया। काफ़ी देर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत होती रही। तकरीबन 12 बजे ग़ुलाम मुस्तफ़ा कादरी साहब इंडिया के जो उनके पास बैठे हुए थे, उन्होंने कहा यहाँ एक होटल में महफ़िल नात है, वहाँ चलेंगे। मैंने कहा ज़रूर चलूँगा। मैं और कादरी साहब
اور 2 اور ساتھی اس ہوٹل میں چلے گئے۔ ہوٹل میں پہنچے تو محفل نعت شروع تھی۔ الحاج محمد اویس قادری کراچی والے نعت شریف پڑھ رہے تھے، ہم بھی جہاں اویس قادری صاحب بیٹھے تھے وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ اویس قادری صاحب نے نعت ختم کی تو ایک اور بزرگ آئے، انہوں نے نعت پڑھی۔ اویس قادری صاحب نے مجھے بھی نعت شریف پڑھنے کا کہا، تو ان سے پہلے جو پڑھ رہے تھے ان سے بعد میں تعارف ہوا تھا، وہ الحاج محمد مشتاق قادری صاحب تھے، وہ بھی پائے کے نعت خان تھے ماشاءاللہ۔ تو حضرت الحاج محمد اویس قادری صاحب نے مجھے نعت شریف پڑھنے کا کہا، تو پھر فقیر نے اپنے والد گرامی کا نعتیہ کلام پیش کیا، پھر چھوٹا ختم شریف پڑھا اور جناب غلام مخشی الدین قادری صاحب کراچی والوں نے دعا کرائی۔ پتہ نہیں حیات ہیں یا نہیں، بہرحال حیات ہیں تو اللہ خوش رکھے، اور انتقال کر گئے تو اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ دعا کے بعد مولانا سے تفصیلی ملاقات ہوئی، انہوں نے قبلہ والد ماجد مدظ اللہ العالی کے علمی کام کو سراہا۔ تفسیر ریاض القرآن کا ذکر ہوا تو شیخ پورہ کے ایک ساتھی جو پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ میرے پاس 2 جلدیں موجود ہیں۔ بعد ازاں تبرک کا دور چلا، فارغ ہو کر سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا۔ رات کے 3 بج چکے تھے، 4 بجے ساتھیوں کو اٹھایا اور سحری کا اہتمام کیا۔ سبحان اللہ۔